جو توشخانہ کا کیس تھا وہ ایک کمپلینٹ فائل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے بیسڈ آن الیکشن کمیشن آرڈر جو 21 اکتوبر 2022 کو کیا گیا تھا، جس میں خان صاحب کو ڈیسیڈ کیا گیا تھا اور یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ یہ نان ڈکلیریشن جو ہے وہ ایک کرپٹ پریکٹس ہے، کمپلینٹ چلنی چاہیے تھی۔ جب کمپلینٹ فائل ہو گئی تو اس پہ ہمارے 2-3 چیزوں پہ اعتراض تھا۔ ایک ہمارا اعتراض یہ تھا کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، قانون کے مطابق 6 مہینے کے بعد پہ کمپلینٹ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی سکتا ہے تو وہ ایک اتھرائز پرسن نے بھیجنا ہے۔ جب ہمیں نوٹس آیا اور جج صاحب کے سامنے ہماری ہیئرنگ ہوئی تو ہم نے 2 درخواستیں دی تھی۔ ایک یہ کہ مینٹینیبل نہیں ہے، اتھرائز پرسن کا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، 6 مہینے کے بعد کا نہیں ہو سکتا۔ تیسری درخواست ہم نے دے دی تھی جس میں ہمارا یہ کہنا تھا کہ جی آپ کے پاس اگر اپلیکیشن آ جاتی تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس اپلیکیشن نہیں آ سکتی تھی، پہلے مجسٹریٹ صاحب سن لیتے اور پھر آپ کے پاس آ جاتے۔ یہ 2 مین اپلیکیشن ہے۔ جج صاحب نے 5 مئی 2023 کو ہمارا اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا، اور جج صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ میٹر ایسا ہے کہ اس کے لیے ایویڈنس ریکوائرڈ ہے، لہٰذا میں اس ایویڈنس کو سن کے پھر فیصلہ کروں گا۔ اس کے خلاف ہم نے ریویژن فائل کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 3 ریویژنس فائل کیے تھے اور ایک ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ہم نے لگوائی تھی۔ آج جو اس پہ آرڈر ہوا ہے تو ہماری وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن کی جس پہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ جو اپلیکیشن فائل کی گئی ہے، کمپلینٹ فائل ہوئی ہے، وہ ٹائم بارڈ ہے اور وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ آج اس پہ الیکشن الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا، اور ہماری کرمنل ریویژن کو اگینسٹ آرڈر آف دی ایڈیشنل سیشن جج ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی جو کمپلینٹ تھی الیکشن کمیشن کی وہ ٹائم بارڈ اور نان مینٹینیبل ہے۔ سمپل الفاظ کا مطلب یہ کہ وہ جو کیس ہمارے خلاف چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ آج پہلا ابتدا ہو گیا ایک کرمنل کیس کے ختم ہونے کا، انشاءاللہ باقی بھی ختم ہو جائے گا۔ سیشن کورٹ میں اب کیس نہیں چلے گا؟ اب سیشن کورٹ میں کیس نہیں چلے گا، کیونکہ جو کیس سیشن کورٹ میں چل رہا ہے اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے یہی ہولڈ کیا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے۔ دوسری جو درخواستیں ابھی پینڈنگ ہیں یہاں پہ، وہ دیکھو وہ درخواستیں، اگر یہ اپلیکیشن ہے تو وہ درخواستیں انفریکچوس ہو گئی۔ فار انسٹنس ایک ہماری درخواست تھی کہ یہ سیشن جج صاحب نہ سنیں، اس نے ہمیں سنے بغیر چارج فریم کیا تھا، وہ بھی انفریکچوس ہو گئی کیونکہ نیچے کیس ہی نہیں رہا۔ دوسرا ہمارا یہ تھا کہ پہلے مجسٹریٹ سنتا پھر سیشن جج کے پاس آتا، وہ بھی انفریکچوس ہے، کیونکہ اگر کمپلینٹ چل ہی نہیں سکتا تو مجسٹریٹ بھی نہیں چلا سکتا تھا اور دوسرے ایڈیشنل سیشن جج بھی نہیں چلا سکتا۔ توشخانہ کیس کی تو مختلف فورمز پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، نیب، FIA اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے کر رہے ہیں، تو وہ ان تحقیقات پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں یہ تحقیقات کا تو آبویسلی ایک ایشو ڈفرینٹ ہے۔ یہ تو کرپٹ پریکٹس میں کر رہے تھے الیکشن کمیشن، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ڈکلیئر نہ کریں، ایک ایسٹ کو ڈکلیئر نہ کرے تو وہ کرپٹ پریکٹس بھی بنتا ہے۔ یہ ایک ایشو سپریٹ ہے۔ باقی جو ایشو ہے، باقی جو نیب میں کر رہے ہیں وہ ایشو تو سپریٹ ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے خلاف ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ٹوٹل 14 کروڑ کا، اس حساب سے تو وہ کیس بھی نہیں بنتا نیب کا، لیکن نیب کی بھی انشاءاللہ ہم پوری تسلی کروائیں گے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اچھا سر، ایک تو آج ریلیف مل گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے، اور دوسرا عمران خان نے ان پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا تھا۔ جی دیکھو، ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، وہ اپلیکیشن میں نے لکھی ہے اور اس میں نے تفصیلات لکھے ہیں کہ یہ جماعت ہے وہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے۔ ایک جج صاحب کا اچھا فیصلہ برا فیصلہ آنے سے باعث نہیں بنتا۔ جو ہم نے باعث کی انسٹنسز اس میں لکھی ہے وہ اپنی جگہ اس وقت پریویل کرتی ہے۔ دیکھیں گے کل وہ کیس لگا ہوگا۔ یعنی چیف جسٹس پہ آپ کا عدم اعتماد برقرار ہے؟ ہم نے اپلیکیشن ودرا نہیں کی ہے، ہماری اپلیکیشن ہے اپنی جگہ۔ سر ٹریان کا کیس وہ بھی ناقابل سماعت، توشخانہ کیس بھی ناقابل سماعت، کوئی ایسا کیس جس میں نااہلی ابھی بھی خان کے سر پر نہیں، ٹریان کا کیس تو دیکھو ہمارا کہنا یہ ہے کہ 2 جج صاحبان نے ہمارا فیصلہ کر دیا تھا، وہ تو ایک ایشو ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ان اینی کیس اگر وہ کورٹ دوبارہ سماعت کے لیے کر رہی ہے تو وہ ہم سارے پوائنٹ وہی طرح اٹھائیں گے جو پہلے بھی ہے۔ رات نیب آرڈیننس جاری ہوا ہے، کوئی اطلاعات یہ ہے کہ معاملہ ریمانڈ کیا گیا؟ دیکھیں وہ ایک جرنلسٹ نے مجھے ضرور یہ کہا کہ وہ ریمانڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب کورٹ میں آیا اور اوپن کورٹ میں جج صاحب نے اناؤنس فرمایا تو وہ یہ تھا کہ آپ کی ریویژن کو میں الاؤ کرتا ہوں۔ جو ہماری ریویژن یہ والی تھی، ریویژن نمبر 75 آف 2023، اس میں ہمارے 2 پلی تھے۔ ایک یہ کہ یہ انٹرٹینیبل نہیں ہے، اور وہ انٹرٹینیبل اس لیے کہ کمپیٹنٹ پرسن کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسرا ہم نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ ٹائم بارڈ 6 مہینے کے بعد کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر کورٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کا الاؤ کر دیا تو الاؤ کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں نے ریمانڈ کیا، کیونکہ ریمانڈ کا تو پریئر ہی نہیں۔ اور اگر ریمانڈ کر دیا پھر نہیں مانیں گے آپ اسے؟
सर कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, हम तो सारे अदालतों के फैसले मान रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस के बारे में क्या कहेंगे जो रात देखो ओवरनाइट ये फैसले नहीं होने चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो सकते, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या गिरफ्तारी के लिए ये जारी किया गया है? 82 ऑर्डिनेंस, ये देखें ना, सही कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ओवरनाइट नहीं होना चाहिए था। और पहले जो पार्लियामान ने देखो 14 दिन का कहा है, तो 14 दिन की है, ओवरनाइट इस मामलात में वो नहीं हो सकती।